چلیے دوستو، اب ہم کسٹمز ایکٹ کی گہرائیوں میں مزید داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے بیسک پروسیس تو سمجھ لیا، لیکن اب بات کرتے ہیں اس ڈینجرس زون کی جہاں اکثر لوگ پھنستے ہیں: پینلٹیز، سیزرز اور بیگیج رولز۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ کسٹمز آفیسر کی پاور کیا ہوتی ہے اور آپ اپنے حق کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ پاورز آف کسٹم آفیسرز: سرچ اینڈ سیزرز۔ تو دوستوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کسٹمز والا میری گاڑی یا میرا گھر چیک کر سکتا ہے؟ تو سیکشن 158 to 171 کے تحت کسٹمز آفیسر کے پاس بہت وائڈ پاورز ہیں۔ پاور ٹو اسٹاپ: وہ کسی بھی جہاز، گاڑی یا جانور جو مال لے جا رہا ہو اس کو روک سکتے ہیں۔ پاور ٹو سرچ: اگر انہیں ریزنیبل شک ہو کہ اس میں سمگلڈ مال ہے تو وہ بغیر وارنٹ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، خصوصاً بارڈر ایریاز میں۔ اس کے بعد ہے سیزر، ضبط کرنا: اگر تلاشی کے دوران ایسا مال ملے جس پر ڈیوٹی نہیں دی گئی تو سیکشن 168 کے تحت آفیسر وہ مال فوراً ضبط کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آفیسر کو آپ کو ایک سیزر میمو دینا لازمی ہے جس میں لکھا ہو کہ کیا کیا ضبط ہوا اور کیوں ہوا۔ لا ڈز ناٹ الاؤ رینڈم لوٹنگ، اٹ الاؤز ڈاکیومنٹڈ سیزر۔ اب آتے ہیں ہم سمگلنگ اور سزا، سیکشن 156۔ اب سمجھیں گے کہ اس ٹیبل کو جسے دیکھ کر بڑے بڑے امپورٹرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ سیکشن 156 کیا بتاتا ہے؟ دی پینلٹیز ٹیبل۔ پاکستان کسٹمز ایکٹ میں ہر جرم کی سزا اسی ٹیبل میں لکھی ہے۔ فار مس ڈکلیریشن: اگر آپ نے قیمت کم دکھائی تو مال کی ویلیو کا 3 گنا تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے فار اسمگلنگ: اگر مال سنگین ہے جیسے کرنسی، گولڈ یا الکوہل تو 14 سال تک کی قید اور بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دین کنفسکیشن آف وہیکل: یاد رکھیے جس گاڑی یا ٹرک میں اسمگلڈ مال پکڑا جائے قانون کے مطابق وہ گاڑی بھی کنفسکیٹ سرکاری ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں بیگیج رول کو۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے گائیڈ ہے یہ بیگیج رول۔ دوستو، یہ وہ پارٹ ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو دبئی، یورپ یا امریکہ سے پاکستان آ رہا ہے۔ ہم اکثر بیگیج رولز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیوٹی فری الاؤنس: ہر مسافر کو کچھ چیزیں بغیر ٹیکس کے لانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے یوزڈ کلوتھس، پرسنل جیولری، ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون۔ دین موبائل فونس DIRBS سسٹم: پاکستان میں موبائل لانے پر سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک موبائل فون آپ ساتھ لا سکتے ہیں مگر اس پر بھی PTA ٹیکس دینا ہوتا ہے، لازمی ہے اگر آپ اس پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں تو۔ دین آتا ہے کرنسی لمٹ: آپ کتنے پیسے کیش میں لا سکتے ہیں؟ لا کے مطابق $10,000 یا ایکویولنٹ سے زیادہ کیش بغیر ڈکلیئر کیے جانا جرم ہے۔ تو اگنورینس ہیئر کین لیڈ ٹو گرین چینل ورسز ریڈ چینل ٹربل: اگر آپ کے پاس ڈیوٹی پیئنگ مال ہے تو ہمیشہ ریڈ چینل چنیں اور خود ڈکلیئر کریں، اسے آپ سمگلنگ کے الزام سے بچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کسٹم ایڈجوڈیکیشن پہ۔ جب ڈسپیوٹ ہو جائے، فرض کریں کسٹمز آفیسر نے آپ کا مال روک لیا اور کہا کہ اس پر 50 لاکھ ڈیوٹی بنتی ہے جبکہ آپ کے مطابق 10 لاکھ بنتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں شروع ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن پروسیس۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے شوکاس نوٹس۔ آفیسر آپ کو نوٹس بھیجے گا کہ ہم آپ کا مال ضبط کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہیئرنگ۔ آپ اپنے وکیل یا کسٹمز ایجنٹ کے ساتھ جا کر اپنا سٹینس پیش کر سکتے ہو۔ دین آرڈر ان اوریجنل، جس کو ہم ONO کہتے ہیں۔ کلیکٹر یا ایڈیشنل کلیکٹر ایک فیصلہ سناتا ہے۔ اگر آپ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو آپ
کلیکٹر اپیل اور اس کے بعد کسٹمز اپیلیٹ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں. جسٹس ہیز اے hierarchy and you have the right to challenge the officer's decision. اس کے بعد ہم آئیں گے ڈرائی پورٹس اور بانڈنگ سیکشن 84. ایک بہت کول کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بانڈیڈ ویئر ہاؤسنگ. سوچیے آپ نے 10 کنٹینر منگوائے ہیں مگر آپ کے پاس ڈیوٹی دینے کے پیسے ابھی نہیں، تو کیا مال پورٹ پر پڑا رہے گا اور ڈیمیریج فائن لگتا رہے گا؟ نہیں، آپ سیکشن 84 کے تحت اپنا مال پبلک یا پرائیویٹ بانڈ میں رکھوا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مال کو پورٹ سے نکال کر ویئر ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور ڈیوٹی تب دیتے ہیں جب آپ نے وہ مال مارکیٹ میں بیچنا ہو. اٹس اے ہیوج فیسلٹی فار کیش اسٹریپ بزنسز. اس سے آپ کا کیش فلو مینیج ہوتا ہے. تو دوستو کسٹمز ایکٹ کا یہ سفر مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اگلے حصے میں ہم بات کریں کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن، جو لوگ پاکستان سے مال باہر بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں، اور کسٹم ایجنٹس کی لیگل ذمہ داریوں پر، تو آپ بتائیں، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ بات کریں گے.